آپ کے لیے چلتے ہیں، عابد شیر علی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 18 سے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ صرف جنریشن سے ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کو ہم نے کیسے پاکستان کے طول و عرض میں پہنچانا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ٹرانسمیشن کا نظام۔ اور جو ٹرانسمیشن کا نظام، میں صرف آج لیسکو کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے، ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ڈسکوز کی، ملتان میں، پشاور میں، پورے پاکستان کی 10 ڈسٹریبیوشنز کمپنی ہے جس کے ہم انالیسس کر رہے ہیں۔ لیسکو جو لاہور کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، 2013 کے اندر اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جو لوڈ اٹھانے کی تھی وہ تقریباً 2211 میگا واٹ تھی۔ اس سے زیادہ یہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنا سسٹم ہی نہیں تھا کہ وہ لوڈ کو 2200-2300 میگا واٹ سے زیادہ سسٹینیبل طریقے سے آگے پورے لیسکو کی دوسری ڈویژنز کے اندر پہنچا سکتا، اور اس کے اوپر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2013 کے اندر۔ آج الحمدللہ پچھلے 4 سالوں کے اندر ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا کر 5400 میگا واٹ، 5400 میگا واٹ تک لے گئے ہیں، جس میں کوئی ہم نے 2800 ایم وی اے ہم نے ایڈ کیا ہے، اور جو ٹوٹل ہماری ایم وی اے ہے وہ تقریباً 9400 ایم وی اے ہے جو ہم نے کیپیسٹی بلڈ ان کی ہے لیسکو کے اندر۔ ہم نے اس کے اوپر جو ہماری لاگت آئی ہے وہ 14 سے 15 ارب روپیہ ہم نے خرچہ ہے صرف لیسکو کے اندر اس کے سسٹم کنسٹرینٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ اور یہ ماضی کے 10 سالہ دور کے اندر جب کیپیسٹی ہی نہیں تھی 2200-2300 میگا واٹ سے زیادہ، تو اب جو ہم نے جو کیپیسٹی بلڈ کی ہے، لوگوں کو مسائل بھی رہے ہیں جو ابھی باتیں کرتے ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ فیکٹس تھے، اور جن لوگوں نے یہ ادھورے کام چھوڑے تھے ان کا یہ ویژن تھا کہ 5 سال کے 10 سال میں یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ان 4 سال کے اندر لیسکو کے اندر ایک بھی ایسا گریڈ سٹیشن نہیں باقی رہ گیا جو 66 کے وی کا ہو۔ ہم نے جتنے 66 کے وی کے گریڈ سٹیشن تھے اس کو 132 کے وی گریڈ سٹیشن کے اندر کنورٹ کر دیا ہے، جو 5 گریڈ سٹیشن رہ گئے ہیں جن کی کنورژن 85% ہو چکی ہے۔ مجھے لیسکو نے کہا کہ یہ جون میں ہوگا، میں نے ان کو کہا جی 26 مئی تک یہ 6 کے 6 گریڈ سٹیشن مکمل ہونے چاہیے، تاکہ جو صارفین ہیں ان کو لو وولٹیج کا جو مسئلہ ہے وہ کسی قیمت میں لیسکو ریجن کیا پورے پاکستان لو وولٹیج کسی قیمت میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ کچھ ہمارے این ٹی ڈی سی کے گریڈ ہیں، غازی ہے، شیخ پورہ گریڈ سٹیشن ہے، کالا شاہ کاکو ہے، کوئی 3-4 ایسے گریڈ سٹیشن ہے جو تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسئلے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ این ٹی ڈی سی کو ٹارگٹ دے کے 100% انشور کیا جائے کہ وہ غازی گریڈ سٹیشن، جس سے لیسکو ریجن میں کافی مسئلہ بڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہمارا کالا شاہ کاکو کا ہے، اور یہ 2-3 گریڈ سٹیشن جو بڑے کرٹیکل ہیں، اس سے ہمارا کوڈ لاک پت سے سسٹم شروع ہوگا تو یہ گھومتا گھماتا ہمیں مسئلے پیدا کرے گا، لیکن جو ہماری اس میٹنگ کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایڈریس کریں گے۔ ہم نے کوئی تقریباً اپنا 270 کلومیٹر کے قریب نئی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے لیسکو کے اندر، جو ان تمام جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیے جا سکیں۔ اور پچھلے سال ہمارے 4000 کے قریب ٹرانسفارمرز جو اوور لوڈڈ تھے،
ہمارے کوئی 162 فیڈر ایسے تھے جو اوور لوڈڈ تھے، جو شدید ترین سسٹم کنسٹرینٹس کی وجہ سے جو لیسکو کے اندر اس کے ایشوز آ رہے تھے، اس کے اندر ہم نے کوئی 80 کے قریب تمام کنسٹرینٹس ان جو 118 ہمارے فیڈرز تھے جو شدید ترین برے حالات میں تھے، ان کے اوپر کام مکمل کر لیا ہے۔ باقی جو 42 فیڈر ہیں، ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے 26 یا 27 مئی کو وہ 118 فیڈروں پر جو کنسٹرینٹس ہیں 100% انشور کیا جائے کہ ان کے اوپر کام مکمل ہوگا اور لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ یا شکایت نہیں ہوگی۔ ہم نے ہر جو ہمارے فیڈرز ہیں لیسکو کے اندر، جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری جو تیاری ہے، وہ ہماری کوئی تقریباً 600 ٹرالی ٹرانسفارمرز، جس میں 100 ضرب 2 یعنی کہ 100 KV کے اور 200 KV کے 64 ہم نے ٹرانسفارمرز اضافی رکھے ہیں ہر سرکل یا ڈویژن کے اندر، کہ اگر کوئی ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے رمضان المبارک سے پہلے جب بعد میں دوران رمضان، تو اس کو 12 گھنٹے کے اندر ریپلیس کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جو ہم نے سسٹم کو اسٹرینتھن کیا ہے، پچھلی مرتبہ ہمارے 4000 ٹرانسفارمر جلے تھے اور اس کی لاگت کو 2.5 سے 3 ارب روپے کا لاس ہوا تھا، اس کی ریپیئر، مینٹیننس اور جو بھی اس کے معاملات ہیں۔ لیکن اس سال جو ہمارے سسٹم کنسٹرینٹس ریموو کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ 60-70% وہ ٹرانسفارمر جو پچھلے سال جلے تھے تو وہ نقصان نہیں ہوگا۔ ریمیننگ پارٹ ہے 20-30% مسجدوں میں لوڈ بڑھ جاتا ہے اور بھی چل جاتا ہے۔ اگر یہ ایشوز ہوئے تو اس کے متبادل ہم نے ٹرالی ٹرانسفارمرز جو تیار کی ہیں، اور 600 ہمارے پاس ٹرالیز ہیں وتھ ٹرانسفارمرز، کہ اگر کسی ہم اس کے اوپر اپنا نمبر دیں گے، اس کے اوپر میڈیا پہ کیمپین رن کریں گے، اور کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ٹائملی اس کو لک آفٹر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے ایک ٹاسک فورس جو مانیٹرنگ ٹاسک فورس ہے، وہ ہر ڈسکو لیول پہ ہم کانسٹیٹیوٹ کریں گے 12 رکنی ٹاسک فورس، جو ہر سرکل کو، ہر ڈویژن کو مانیٹر کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آتا تیتر آتا بٹیر ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم نے ریسٹرکچرنگ کی ہے، اپنی بہتری لے کر آئے ہیں نظام میں، وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سیاست ہر چیز ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایشو جو ہے رمضان المبارک اور آنے والا یہ سمر جو گرمیاں ہیں، یہ بڑا کروشل ہے، بڑا کرٹیکل ہے، کہ چاہے ہیٹ ویو آتی ہے جو ہے، یہ ایکسکیوز ہم نہیں لیں گے۔ ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی پرفارمنس بیس پر جو آپ کو گزارشات کر رہا ہوں، ہم اس کے اندر بہتری لاتے ہوئے اپنے جو معاملات ہے 18 گھنٹے کی، ہاں چند دن ضرور مسئلے مسائل رہے ہیں، ہفتہ 10 دن لوڈ شیڈنگ بڑی صرف 8-10 دن کے لیے، کیونکہ ہمارا 3500 سے 4000 میگا واٹ آؤٹیجز میں تھا، جو اینول مینٹیننس اور ریپیئر کی وجہ سے پاور پلانٹ بند ہوتے ہیں۔ اب جب پاور پلانٹ بند ہوتے ہیں، جو ماضی کے لوگ تھے، کرپٹ ترین لوگ تھے، انہوں نے کوئی ایسا بہتر پلانٹ نہیں لگایا تھا، نہ کوئی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم اس کا کوئی متبادل ہو جائے۔ اب جو ہمارے پاس ہے موجودہ نظام، اور جب تک نئے پاور پلانٹ سسٹم میں ایڈ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے اسی کو میک اپ کر کے، ٹون اپ کر کے ہمیں اس کو رن کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ہمیں مسئلے مسائل آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 22 18 سال پرانے یہ آؤٹ ڈیٹڈ کئی پاور پلانٹس ہیں۔ ہم نے جینکوز کے اندر اپنی پرفارمنس کو بہتر کیا ہے۔ جینکوز کے اب پاور پلانٹس ہمارے جو نئے لگ رہے ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 22-23 کو ہماری 325 میگا واٹ نئی بجلی نیوکلیئر پاور پلانٹ چشمہ سے آئے گی،
اور 660 میگا واٹ کا یہ قادرپور سائی وال ہے. یہ اس مہینے میں ہم نئی کوئی بجلی 1000 میگا واٹ کے قریب سسٹم میں نئی ایڈ کر دیں گے اسی مہینے مئی کے اندر. 325 میگا واٹ نیوکلیر ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ پیٹرنٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, وہ بھی اسی مئی کے اندر انشاءاللہ تعالی سسٹم میں آ جائے گا. کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ 1100 میگا واٹ مئی کے اندر نئی بجلی سسٹم میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گی, اور جو مزید بہتری انشاءاللہ تعالی ہم اس میں لے آئیں گے. تو میں نے آپ کو پہلے جو کمپیریزن دیا ہے, جو اپریل پچھلے سال جو ڈیمانڈ سپلائی تھی وہ تقریباً 3600 میگا واٹ تھی, اور 2013 میں یہ 3557 میگا واٹ تھی, جو میں نے آپ کو ود انڈسٹری, جو انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ اس کے اندر شامل تھی 18 گھنٹے کی. اور الحمدللہ اب 6 گھنٹے ہم نے کنٹین کیا ہوا ہے, سوائے میں نے آپ کو کہا کہ 8 سے 10 دن جو آپ کو ہمیں مسئلے آئے وہ سب کے سامنے, میں اس سے کوئی انحراف نہیں ہو رہا یا اس پہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اور لیکن ہم نے یہ 6-7 گھنٹے جو ابھی لوڈ شیڈنگ کے ہیں, اور پلس ہم نے اس پہ انڈسٹری کے اوپر جو زیرو لوڈ شیڈنگ رکھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ ماہ رمضان سے لے کر, اور میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا تھا, صحافی کالونی لاہور کی ہے, وہاں پہ ہم نے 18 کروڑ روپے کی لاگت سے گریڈ اسٹیشن تیار کر لیا ہے, لوڈ تیار ہے. ایک شخص اٹھا, اس نے ہائی کورٹ سے جا کے سٹے آرڈر لے لیا, 18 کروڑ روپیہ لگ چکا, بجلی وہاں پہ موجود ہے. آپ کے گرد و نواح صحافی کالونی اور اس کی گرد و نواح آبادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر چیز تیار ہے, صرف بٹن ہی پش کرنا ہے, دبانا ہے, اور وہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ایک شخص نے وہاں پر سٹے لے لیا جی کہ پارک ہے, تو آپ کو پہلے یاد نہیں آیا تھا جب بن رہا تھا, اور بننے کے بعد اس بندے کو یاد آ گیا کہ سٹے لے لے. اور یہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. کہ اب اس پہ صحافی کالونی کا میرا آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس شخص کو آپ بھی ریکویسٹ کریں کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے, ورنہ لو وولٹیج کا مسئلہ وہاں پہ رہے گا. ہم نے موبائل جو ٹرانسفارمر ہے اس کے ذریعے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. اگر صحافی کالونی اور گرد و نواح جوار میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی یہ ریزن ہوگی, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. ہمارا 18 کروڑ روپے کی لاگت سے گریڈ اسٹیشن تیار ہے. اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں ضرور وزٹ کریں, ضرور جائیں. 100% کام مکمل ہو چکا ہے, صرف سوئچ آن کرنا ہے, اور جتنے صحافی کالونی اور اس کے جتنے بھی گرد و نواح ایریا ہے اس میں لو وولٹیج کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. اب جو ہماری جو دوڑ ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے, ہم تمام وہ پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی سسٹم کے اندر کمزوریاں ہیں, جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں, ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور ہم نے ٹاسک فورس اس لیے اس مرتبہ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کو مانیٹر کریں اور اس کی ویکلی رپورٹ ہمیں سبمٹ کرے. اور ہم نے ایک سیل کریٹ کیا ہے 10 ڈسٹریبیوشن کمپنی کا, جس کو ہم 24 آورز مانیٹر کریں گے. اگر کوئی بھی میڈیا کے تھرو جب پبلک کمپلینٹس ہمیں آتی ہیں اس کو ہم اپنے لیول پر فل فور ایڈریس کریں گے, اور اس کے لیے ہماری تیاری بھی ہے. اور یہ بلو کی حویلی بہادر شاہ یہ ہر مہینے انشاءاللہ تعالی 500 سے لے کر 1000 میگا واٹ بجلی نئی سسٹم میں آئے گی. اور جو ہم آپ کو کہتے ہیں مارچ 2018 تک ہم ابھی تک 4200 میگا واٹ سسٹم میں نئی بجلی ایڈ کر چکے ہیں. 1000 میگا واٹ اس مہینے آئے گی, اور ٹوٹل اس کا جو ٹوٹل حجم ہوگا ہمارے دور میں وہ 5200 میگا واٹ ہم سسٹم میں ایڈ کر چکے ہوں گے بائی اینڈ مئی. اور جو مزید 8000 میگا واٹ ہے جو میں ہر مہینے کا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 500 سے لے کر 1000 میگا واٹ ہر مہینے انشاءاللہ تعالی سسٹم میں آئے گی. اور یہ مارچ 2017 تک
یہ وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں۔ 18 اگلے سال مارچ 2018 تک نئی بجلی آ جائے گی۔